الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد صلی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا بحق محمد وآل محمد جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہے مولا ان تمام کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ مولا تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ شہزادی کونین سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا وہ منظر جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ علی والوں کا بول بالا فرما۔ مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ مولا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا مولا ہر علی والوں کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے آج کا جو مبارک دن ہے 18 ذی الحج، تو آپ تمام کو عید غدیر کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس مبارکباد کی وصولی کے لیے ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔
صلی آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے اور میری کوشش رہے گی کہ میں آپ تک صرف اور صرف فضائل محمد اور آل محمد پہنچاؤں، چونکہ آج فضائل کا دن ہے، جشن کا دن ہے، آج مسکرانے کا دن ہے۔ ویسے کورونا نے ماحول تو خراب کر رکھا ہے، ورنہ آج گلے مل کے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنے کا دن ہے۔ ویسے گلے نہیں مل سکتے، محبت سے تو ضرور پیش آ سکتے ہیں۔ لہٰذا مولا تمام کو آل محمد کے صدقے میں آپس میں محبتیں عطا فرمائے۔ اور آج جو دن ہے وہ بہت ہی اہم دن ہے، جسے یوم غدیر کہا جاتا ہے یا یوم تکمیل دین کہا جاتا ہے یا یوم اعلان ولایت علی کہا جاتا ہے، یا پھر یوں کہو کہ مومنوں کی سب سے بڑی عید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی زیادہ اور بہت ہی اہم نسبتیں رکھتا ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیں کہ غدیر عہد ولایت کے ایقان و اقرار کا دن ہے۔ بھئی سمجھ آئے تو بولنا، نہ سمجھ آئے تب بھی بولنا، کیونکہ اس محفل میں جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سناتا ہے، سبھی کو ثواب ملتا ہے، کوئی بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ لہٰذا غدیر عہد و ولایت کے ایقان و اقرار کا دن ہے۔ غدیر اسلام کی سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ بہت سب غدیر اسلام کی شادابی کا دن ہے۔ غدیر تکمیل دین نبی کا دن ہے۔ غدیر کفار و منافقین کے پچھتاوے کا دن ہے۔ غدیر مومن و متقین کے شکرانے اور بہجت و شادمانی کا دن ہے۔ غدیر شہزادی کائنات کے سرتاج کی کامرانی کا دن ہے۔ غدیر مولا کائنات کی تاج پوشی کا دن ہے۔ غدیر سرور کائنات کے داماد کی کامیابی کا دن ہے۔ غدیر آیا بلغ کے نزول کا دن ہے۔ غدیر اعلان جانشین رسول کا دن ہے۔ غدیر دین کی تکمیل ہونے کا دن ہے۔ غدیر نعمتوں کے تمام ہونے کا دن ہے۔ غدیر رسالت و امامت کا موڑ ہے۔ غدیر نبوت و امامت کا جوڑ ہے۔ غدیر طلسم ثقیفہ کا توڑ ہے۔ غدیر طلسم ثقیفہ کا توڑ ہے۔ غدیر چشمہ سعادت کا خزینہ ہے۔ غدیر خاتم وصایت کا نگینہ ہے۔ غدیر شرف و انسانیت کا قرینہ ہے۔ غدیر اسرار کن کا دفینہ ہے۔ غدیر منازل سلوک کا زینہ ہے۔ غدیر یادگار مدینہ ہے۔ غدیر مضراب عقیدت کا ترانہ ہے۔ غدیر میراث امام زمانہ ہے۔ غدیر اسلام کی جوانی ہے۔ غدیر ایمان کی نشانی ہے۔ غدیر مودت کی روانی ہے۔ غدیر بلغ کی کہانی ہے۔ غدیر اہل ولا کی جاویدانی ہے۔ غدیر مولا کل کی حقیقی کہانی ہے۔ غدیر دریائے علم کا دھارا ہے۔ غدیر بحر غم کا کنارہ ہے۔ غدیر چشم نم کا تارا ہے۔ غدیر شام علم کا سہارا ہے۔ غدیر صبح امید کا سویرا ہے۔ غدیر 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 قرآن وفا کا پارا ہے۔ ذکر غدیر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ذکر غدیر سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر غدیر سے قلب مومن معمور ہو جاتا ہے۔ ذکر غدیر سے غم دور ہو جاتا ہے۔ ذکر غدیر سے مومن راضی ہو جاتا ہے، منافق جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ ذکر غدیر سے مومن خوش ہو جاتا ہے، منافق جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ مصرع ملاحظہ فرمائے کہ تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا۔
تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، اور آؤ علی کے چاہنے والوں خوشی خوشی یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا۔ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا۔ لکھتے ہیں دیوار و در پہ آج ہے جن کے دل میں زخم ابھی تک غدیر کا۔ ہے جن کے دل میں زخم ابھی تک غدیر کا، ہے جن کے دل میں زخم ابھی تک غدیر کا۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک شاعر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ حلالیوں نے منائی خوشی غدیر کے دن، حلالیوں نے منائی خوشی غدیر کے دن، حرام زادوں نے کی خودکشی غدیر کے دن۔ حلالیوں نے منائی خوشی غدیر کے دن، حرام زادوں نے کی خودکشی غدیر کے دن۔ لگاؤ حیدری نعرہ بتا دو دنیا کو، دکھائے جاتے ہیں مولا علی غدیر کے دن۔ حیدری دکھائے جاتے ہیں مولا علی غدیر کے دن۔ میں نے لفظ دکھائے جاتے کیوں کہا؟ اس لیے کہ علی غدیر میں مولا بنائے نہیں گئے، دکھائے گئے ہیں۔ علی اس وقت بھی مولا تھے جب آدم نہ تھے، جب آدم بھی نہ تھے، علی اس وقت بھی مولا تھے۔ آپ نے یا علی کا نعرہ لگایا، یا علی کا نعرہ لگایا، اس کتاب میں حوالہ موجود ہے۔ یا علی کے نام کی طاقت پتہ ہے کتنی؟ یہ مشکل کشا کتاب اہل سنت کے معتبر عالم ہے علامہ سائم چشتی صاحب کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک حدیث نقل کی ہو انہوں نے، یا علی کی طاقت آپ دیکھیں، اور اگر یہ طاقت آپ کو محسوس ہو تو نعرہ ضرور لگائیے گا۔ ویسے مومن تو ایسی باتوں میں خاموش رہ ہی نہیں پاتا۔ یا علی کی طاقت کتنی ہے؟ علی مولا دکھائے گئے ہیں غدیر کے دن، بنائے نہیں گئے، وہ پہلے سے ہی ہیں۔ آدم کی خلقت سے پہلے یہ مولا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ جناب داؤد نبی کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ جب لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ موم بن جاتا تھا۔ یا علی کی طاقت دکھانے لگا، وہ موم بن جاتا تھا، وہ موم بن جاتا تھا۔ وہ جس طرح چاہتے اسے موڑ دیتے تھے، جیسے چاہتے اس کی دھار نکال لیتے تھے، جیسا چاہتے کسی بھی ٹکڑے سے خنجر بنا لیتے تھے، موم بن جاتا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنا آسان ہے لوہا موڑ دینا؟ کیسے موڑ لیتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ کیا کہتے تھے؟ جب وہ میرے بھائی علی کا نام لیتے تھے لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ حیدری وہ جب نام علی لیتے تھے تو لوہا موم ہو جاتا تھا۔ اب میں مولا علی علیہ السلام کے القابات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسی کتاب سے۔ کوئی یوں نہ لگے کہ میں نے اپنی طرف سے کہ بنا کے ادھر ادھر سے لے کے جمع کر لیے۔ یہ مشکل کشا کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 100، عربی میں جو لفظ وہ شروع ہوتے ہیں۔ اچھا حوصلہ بڑھاتے آئیے، جب تک یہ القاب مکمل نہیں ہوں گے، یہ 110 سے زیادہ القاب ہیں، 110 سے، تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ یہ مکمل ہونے سے پہلے میری سانس نہ ٹوٹے، یعنی میں کہیں رک نہ جاؤں، میری انشاءاللہ کوشش رہے گی۔ اور آپ بھی
چلتے چلتے حوصلہ بڑھاتے رہیے گا. یا علی یا علی یا علی. کون ہے علی؟ میرا مولا کون ہے؟ جتنے القاب، جتنے مقام، جتنے فضائل مولا علی کے ہیں، انہوں نے علامہ سائم چشتی صاحب نے یہ جمع کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ مولا علی کے یہ فضائل تھے، اس فضائل کی وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا، یہاں یہ فضیلت تھی، اس کی وجہ سے یہ لقب ملا. اس طرح سے آپ نے یہ جو لسٹ تیار کی ہے، وہ میں لسٹ پکی پکائی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کون ہے علی؟ فضائل کی انتہا، فضائل کی انتہا. پہلے جو میں فرشی فضائل پڑھوں گا اور آخر میں ایک ہی عرشی فضائل، اور آخر میں جو مصرع پڑھوں گا وہ بھی جو ہے مومنین تک ایک آج کا تحفہ پہنچانے کے لیے. تو ملاحظہ فرمائیں کون ہے میرے مولا؟ کائنات کا مولا کون ہے؟ ابو الحسن ہے علی. ابو الحسن ہے علی، ابو الحسین ہے علی، ابو الحسنین ہے علی، ابو السبتین ہے علی، ابو الریحانتین ہے علی، ذوالقرنین ہے علی، صاحب ذوالفقار ہے علی، شیخ مہاجرین والانصار ہے علی، حیدر قرار ہے علی، قسیم الجنت والنار ہے علی، یعصب الدین ہے علی. پچھلے والے ذرا خاموش بیٹھے، وہ بھی ذرا بولیں. یعصب الدین ہے علی، یعصب المؤمنین ہے علی، امام المتقین ہے علی، ولی المؤمنین ہے علی، ولی المتقین ہے علی، سید المسلمین ہے علی، قائد الغر المحجلین ہے علی، صالح المؤمنین ہے علی، سید المؤمنین ہے علی، قاتل الکفار والمشرکین ہے علی، قاتل الکفار والمشرکین ہے علی، سید الراکعین ہے علی، اول المصلین ہے علی، شیخ المہاجرین ہے علی، سید الناصحین ہے علی، ولی المؤمنین ہے علی، رایت المہتدین ہے علی، نور المطیعین ہے علی، امام العادلین ہے علی، زینت العارفین ہے علی، دفع الناکشین ہے علی، وضع القاسطین ہے علی، رمغ المارقین ہے علی، قاتل المارقین ہے علی، اول المؤمنین ہے علی، اول المسلمین ہے علی، سید الساجدین ہے علی، وسیع رسول ہے علی، اخی رسول ہے علی، زوج البتول ہے علی، تیغ مسلول ہے علی، قاضی دین رسول ہے علی، صاحب رسول ہے علی، نفس رسول ہے علی، وزیر رسول ہے علی، حبیب رسول ہے علی، رفیق رسول ہے علی، علم بردار رسول ہے علی، محبوب رسول ہے علی، خلیفہ رسول ہے علی، ناصر رسول ہے علی، محبوب رسول ہے علی، اسد اللہ ہے علی، وجہ اللہ ہے علی، ید اللہ ہے علی، حجت اللہ ہے علی، نور اللہ ہے علی، ولی اللہ ہے علی، ماموس فی ذات اللہ ہے علی، محبوب اللہ ہے علی، قائم بامر اللہ ہے علی، اعظم عند اللہ ہے علی، اوفا بعہد اللہ ہے علی، مع اللہ ہے علی، سیف اللہ ہے علی، لا خش فی ذات اللہ ہے علی، ناصح ہے علی، مومن ہے علی، ساقی ہے علی، مرتضی ہے علی، حبیب ہے علی، فاتح ہے علی، خاصف النمل ہے علی، باب مدینۃ العلم ہے علی، باب دار الحکمہ ہے علی، سید العرب ہے علی، صدیق اکبر ہے علی، صدیق اکبر ہے علی، صدیق اکبر ہے علی، فاروق اعظم ہے علی، فاروق اعظم ہے علی، فاروق اعظم ہے علی، باب الحتہ ہے علی، خیر البشر ہے علی، ضابط الجنہ ہے علی، امیر المؤمنین ہے علی، امیر النحل ہے علی، کوكب الصبح فی اہل الدنیا ہے علی، رایت المہدی ہے علی، امام الاولیاء ہے علی، مثل عیسیٰ ہے علی، مثل ہارون ہے علی، ولی فی الدنیا والآخر ہے علی، صاحب اللواء ہے علی، صاحب اللواء ہے علی، بیضۃ البلد ہے علی، ایلیاء ہے علی، ایلیاء ہے علی، ذوالبرقاء ہے علی، ذوالبرقاء ہے علی، قرآن ناطق ہے علی، مہدی ہے علی، صدیق ہے علی، طاہر ہے علی، ہادی ہے علی، ولی ہے علی، مولا ہے علی، شاہد ہے علی، صادق ہے علی، شہید ہے علی، راکع ہے علی، ساجد ہے علی، عابد ہے علی، زاہد ہے علی، ناصر ہے علی، قاری ہے علی، کرم ہے علی، عادل ہے علی، ابو تراب ہے علی، ابو تراب ہے علی، اول ہے علی، آخر ہے علی، ظاہر ہے علی، باطن ہے علی، اولا ہے علی، مولا ہے علی، اولا ہے علی، مولا ہے علی. اتنا ہی نہیں، یہ فرش فضائل ہے جسے سن کر حرامی جل کے راکھ ہو جاتا ہے، جسے سن کر منافقین کو آگ لگ جاتی ہے. آؤ میں بتاؤں کہ علی کا کیا کیا فضائل کا مالک ہے. آ دیکھ غدیر میں، آ دیکھ لے غدیر میں کیا کیا علی کا ہے، آ دیکھ لے غدیر میں کیا کیا علی کا ہے. جو کچھ رسول حق کا وہ مولا علی کا ہے، جو کچھ رسول حق کا وہ مولا علی کا ہے. زمانے والے زمین کے فضائل مولا علی کے سن کے راکھ ہو جاتے ہیں. میں اسے سنانا چاہتا ہوں کہ علی کتنی بڑی شان کا مالک ہے. آ دیکھ لے
غدیر میں کیا کیا علی کا ہے، جو کچھ رسول حق کا وہ مولا علی کا ہے۔ اب ایک فرش کی تھی، یہ تو ساری فرش کی تھی، عرش کا فضائل کا ایک جملہ دیکھ لے غدیر میں کیا کیا علی کا ہے، جو کچھ رسول حق کا وہ مولا علی کا ہے۔ عرش بری پہ مصطفیٰ مہماں بنے معین، معراج کے پردے میں بھی لہجہ علی کا۔ سارے مل کے حیدری، نعرہ حیدری، علی مولا 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 خیبر خیبر حیدر 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 حیدر۔ دیکھ لے غدیر میں کیا کیا علی کا ہے، جو کچھ رسول حق کا وہ مولا علی کا ہے۔ من کنت مولا، عرش بری پہ مصطفیٰ مہماں بنے معین، معراج کے پردے میں بھی لہجہ علی کا۔ ولایت علی جو ہے، ولایت علی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ اتنی اہم چیز ہے۔ آپ ذرا اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کی والدہ گرامی سیدہ فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا جب اس دنیا سے پردہ فرما گئی، ولایت علی کے بغیر آپ دیکھیں کہ کسی کا گزارا نہیں، کسی کا گزارا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ولایت علی سے جان چھڑا لے، ٹھیک ہے۔ تو جب مولا علی کی اماں، جنہیں رسول خدا بھی اپنی اماں کہہ کے پکارتے تھے، تو جب آپ اس دار فانی سے پردہ فرما گئیں تو تشریف لے گئیں آپ اس دنیا سے۔ آپ کو قبر میں لٹانے سے پہلے خود رسول خدا سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے، خود رسول خدا۔ پھر آپ کو دفنا دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ رسول اللہ وہیں قبر پہ بیٹھے رہے، مولا علی کی اماں کے قبر پہ بیٹھے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ابن کے یہ کہ میرا بیٹا، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ سے کسی نے کچھ پوچھا تو نہیں؟ آپ نے یہ کیا جواب دیا کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میری ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں فرشتے آئے تھے، انہوں نے سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ جواب دے دیا۔ پھر سوال کیا تیرا رسول کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس نے میرا نام دے دیا۔ یہاں پہ فاطمہ بنت اسد سے تیسرا سوال کیا گیا، من امام کا، من امام کا، بتا تیرا امام کون ہے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد خاموش ہو گئی کچھ دیر کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا جواب دوں، ایسا نہیں تھا۔ آپ سوچ رہی تھی کہ میرے فرزند کا کون سا لقب بتاؤں۔ آپ رسول اللہ نے فرمایا کہ کہہ دے میرا بیٹا، میرا امام میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ ولایت علی کے اقرار کے بغیر جب علی کی اماں کا گزارا نہیں، تیرے میرے جیسے کا گزارا کیسے ہو جائے؟ حیدری، آج غدیر میں اعلان ہوا۔ اعلان کیا ہوا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اب لوگوں نے اسے تھوڑا ہلکا لے لیا، یعنی اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی ذہنیت کیونکہ ہلکی ہوتی ہے، انہیں وزنی چیز بھی ہلکی نظر آتی ہے۔ اب کیا کہیں ان کے بارے میں، کیا کہوں؟ آج جشن ہے،
خیر چلے چھوڑیں ٹھیک. من کنت مولا, آپ ذرا اس من کا وزن ذرا چیک کریں. اس من کا وزن پچھلے سال بھی کچھ معروضات پیش کی تھی, آج کچھ الگ ہے. اس من کا ذرا وزن آپ چیک کریں کہ اس کی طاقت کتنی ہے, اس کی رینج کتنی ہے, اس کی قوت کتنی ہے, اس کا اثر کتنا ہے, کس کس پہ یہ من لاگو ہوتا ہے. ذرا آپ اس کی دوری دیکھیں, یہ کہاں تک یہ من جاتا ہے. آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. یہ من جو ہے, اس من پہ آپ ذرا توجہ فرمائیں. میں 2 قرآن کریم سے آیت پڑھوں گا اور 3 یا 4 مصطفیٰ کا فرمان پیش کروں گا اس من پر. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے من عمل صالحا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی من, کوئی بھی, اب دیکھیں یہ من کوئی بھی, اب اس میں الگ الگ نہیں کہ صرف یہی صرف وہی, لیکن آگے ایک شرط ہے. لیکن من میں سارے ہی آ جاتے, کوئی نہیں بچتا. من عمل صالحا, کسی نے بھی, جو کوئی بھی ہو, اگر اس نے اعمال صالح کیا, اچھا عمل کیا, اور اگر وہ مومن ہوا تو ہم اسے حیاتاً طیبہ دیں گے, پاک زندگی دیں گے, لمبی زندگی دیں گے, صاف ستھری زندگی دیں گے. جو اعمال صالح کرے, شرط آگے ہے مومن, آگے ایمان کی شرط ہے, لیکن پہلے جو حکم ہے وہ ہر کسی پہ لاگو ہے. بعد میں عقیدہ دیکھا جائے گا, عمل اس کا ہوگا, عقیدہ دیکھا جائے گا. اگر عقیدے میں مومن ہوا, اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر اگر وہ مومن ہوا تو ہم اسے صالح زندگی دیں گے, حیاتاً طیبہ, پاک زندگی دیں گے. اس کے بعد یہ من دیکھا آپ نے کتنا وزنی ہے. اس کے بعد اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. من, یہ آپ جب دیکھیں گے قرآن کریم میں تو فَمَن آئے گا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کسی نے بھی ذرہ برابر بھی اگر خیر کیا, اچھا عمل کیا, اللہ اسے اس کی جزا دے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. من, یہ دیکھیں کہ کسی نے بھی, میں رک کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا بھی سانس تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اور آپ بھی تھوڑا سانس لے لیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اگر کوئی بندہ ذرہ برابر بھی شر کرے گا, گناہ کرے گا, اللہ اسے دیکھ لے گا, اللہ اسے اس کی سزا دے گا. یہ من دیکھا, اللہ نے کسی کو بخشا نہیں. کوئی بھی ہو, کسی نے بھی اگر نیک عمل کیا, اللہ اسے اس کی جزا دے گا, اور اگر کسی نے گناہ کیا, شر کیا, اللہ اسے اس کی سزا دے گا. اب آپ دیکھیں ایک اور من, اب ذرا دیکھیں, اب حدیث سے میں سننے لگا ہوں. من اللہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتتن جاہلیہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو بھی ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا, امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, تو وہ جاہلیت کی موت مرا. میں جاہلیت کی وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ موضوع تھوڑا ہٹ جائے گا. جاہلیت مختصر یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ہادی آیا ہی نہیں, کوئی ہادی آیا, اسے کہتے جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی موت, جس نے زمانے کے امام کی معرفت نہ کی, جو زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور مر گیا. من دیکھیں کتنا وزن ہے, کسی کو نہیں چھوڑا رسول اللہ نے. جو بھی اس میں آ گیا, اس کی پکڑ میں کہ امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, تو وہ ایسے مرا جیسے جاہلیت کی موت. اس کے بعد آپ دیکھیں ومن ماتا حب آل محمد, ومن
ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو بھی کوئی بھی ہو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا. ومن ماتا حب آل محمد مات مغفورہ مات مؤمنہ. دیکھا آپ نے من کی آپ نے طاقت دیکھی کہ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا, وہ مومن کی موت, وہ بخشا ہوا مرا. اب آپ دوسرا من دیکھیں, ومن مات بغض آل محمد مات کافرہ. اب دوسری جو چیز ہے وہ بالکل وزنی, کہ جو بھی اہل بیت کے بغض میں مرا گویا وہ کافر ہو کے مرا, گویا وہ کافر ہو کے مرا. اب سرکار نے کیا فرمایا تھا, من کنت مولا. من کا وزن سمجھ آ گیا. دیکھیں سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں تمہارا مولا, علی بھی تمہارا مولا. یہ فرما سکتے تھے یا نہیں کہ میں تمہارا مولا, علی بھی تمہارا مولا. لہذا بات کی لمبی نہیں ہوتی, لیکن سرکار نے یہاں پہ من فرمایا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب بتانا یہ ہے کہ علی نبی کس کس کے مولا ہے, تب آپ کو یہ من کی رینج پتا چلے گی, یہ من کن تو مولا کا اثر پتا چلے گا. کس کس کا مولا ہے میرا نبی. آپ قرآن سے پوچھتے ہیں نا, قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا, جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. انشاءاللہ آئے گا, ابھی آپ بالکل ٹھنڈے ہو گئے, آئے گا انشاءاللہ بھی نعرہ, بہت ہی زوردار نعرہ آئے گا, کیونکہ تمہید ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں پہنچانا بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ بار بار یہ موقع نہیں ملتا کہ اس طرح سے بندے جو ہے شریک بھی ہوں اور انہیں باتیں پہنچانے کا موقع ملے. بہت کم ایسا موقع ملتا ہے. تو فرمایا کہ میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. تو آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ کیا کوئی نبی رسول اللہ کے زمانے میں تھا؟ رسول اللہ کے زمانے میں کوئی نبی تھا یا کسی اور نبی کے زمانے میں رسول اللہ تھے؟ نہیں تھے. تو پھر یہ کون سی بات ہے؟ یہ ہے عالم ارواح کی بات. اور یاد اس بات کو کرائی جاتی ہے کہ جب دو بندے آپس میں اس وقت میں موجود ہو اور پہلا دوسرے سے کہے ذرا اس وقت کو یاد تو کرو. پتہ چلا کہ جب اللہ عالم ارواح میں تمام نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا, مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی, مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی. اس لیے وعدہ یاد کرایا جاتا ہے کہ میرے محبوب یاد کرو ذرا اس وعدے کو. اب کیا وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت, کہ اے نبیو میں تمہیں کتاب دوں گا, حکمتیں دوں گا, دنیا میں بھیج دوں گا. کتاب دوں گا, حکمت دوں گا, دنیا میں بھیج دوں گا. پھر کیا ہوگا کہ ثم جاءکم رسول, پھر آخر میں ایک نبی آئے گا جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے گا. اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تمہیں اس پر ایمان لانا ہے, تمہیں اس پر ایمان لانا ہے, تمہیں اس پر بولو ایمان لانا ہے. اب نبی جتنے بھی ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک وہ تمام ہوئے میرے نبی کے مومن. دیکھو میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ جس سے کوئی بندہ مکر سکے. کس کس کے مولا؟ میرے مصطفیٰ. تب آپ کو من کن تو مولا کا آپ کو اہمیت اس کی پتہ چلے گی. تمہیں اس پر ایمان لانا ہے, اس کی تصدیق کرنی ہے اور اس کی نصرت کرنی ہے,
اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے. تم اس کے مومن، وہ تمہارا نبی. تم اس کے مومن، وہ تمہارا نبی. اب اے نبیوں، تم پر واجب ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ. جو نبی پر ایمان لائے وہ ہوتا ہے مومن. یہ تمام مومن ہے، آدم سے عیسیٰ تک کے نبی تمام مومن ہے. ان تمام مومنوں کے نبی ہے مصطفیٰ. اب مومن اور نبی میں رشتہ کیا ہے؟ مومن اور نبی میں رشتہ کیا؟ یہ بھی قرآن نے آواز دے کے کہا کہ النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس کا جو مفہوم ہے بالکل سادہ لفظوں میں یہ ہے، النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی تم سب کا مولا ہے، تم سب اس کے غلام ہو. نبی اور مومن کا رشتہ، نبی مولا مومن غلام، نبی مولا مومن غلام، نبی مولا مومن غلام. آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر تمام نبیوں سے پوچھا جائے کہ اے آدم سے عیسیٰ تک کے نبی بتاؤ تمہارا مولا کون ہے، تو اگر آدم سے پوچھا جائے آپ بتائیں آپ کے مولا کون، فخر سے ہاتھ رکھ کے کہیں گے میرا مولا نبی محمد مصطفیٰ. عیسیٰ کہیں گے میرا مولا مصطفیٰ. ابراہیم کہیں گے میرا بھی مولا. موسیٰ کہیں گے میرا بھی مولا. یحییٰ کہیں گے میرا بھی مولا. داؤد کہیں گے میرا بھی مولا. نوح کہیں گے میرا بھی مولا. تو سمجھ کیوں نہیں جاتے من کنت مولا؟ کیوں سمجھ نہیں جاتے من کنت مولا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام کے تمام میرے مصطفیٰ کے غلام ہے، میرے مصطفیٰ کے مومن ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام ہے. قرآن کی روشنی میں تمام نبی میرے مصطفیٰ کے غلام ہے. اب یہاں پہ مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا. میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہاتھ جوڑ کے ان بندوں کی بارگاہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو بندے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو مولا علی سے بڑھا کے پیش کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی جو ہے محبت جوش مار رہی ہے. بے شک آپ کے دل میں ان کی محبت جوش مارے. میں آپ کے اس حوصلے کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کی اس محبت کی ادب کرتا ہوں. لیکن جب بات حیدر کرار کی آئے، ہوش سنبھال کے بات کرنا، ہوش میں رہ کے بات کرنا. جب تک آپ اپنے مولاؤں کی، آپ اپنے رہبروں کی تعریف بیان کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی حرج نہیں. آپ کرتے رہیں، بڑھا چڑھا کے بیان کریں اور بڑھا کے کریں اور بڑھا کے بیان کریں اور بڑھا کے بیان کریں. لیکن جب بارگاہ رسول میں ان کا درجہ دیکھا جائے گا تو مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی نظر نہ آئیں گے، مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی نظر نہ آئیں گے. یاد رکھنا، اپنے ذہنوں کو مودت اہل بیت سے بھری ہوئی رکھنا. اپنے ذہنوں کو اوروں کی تعریف کرنے سے پہلے ذرا ہوش میں لے آنا، کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان کی حیثیت یہی تک ہے کہ وہ مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی نہیں. یہ مصطفیٰ کی نالین کی برابر نہیں. رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. تمام نبی میرے نبی کے غلام، میرے نبی تمام انبیاء کے مولا. مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. یاد رکھنا، کسی اور کی تعریف بیان کرتے کرتے علی کا درجہ گھٹانے نہ لگ جانا، کیونکہ ان کی حیثیت مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی نہیں. اور میرا مولا جہاں تک محمد مصطفیٰ کی شہنشاہی ہے وہاں تک میرے بادشاہ علی کی بادشاہی. اللہ اکبر، نعرہ حیدری.
جہاں تک محمد مصطفیٰ کی شہنشاہی ہے وہاں تک میرے مرشد علی بادشاہ کی بادشاہی ہے۔ ہاں آپ بیان کریں، فضائل بیان کریں، کون روکتا ہے آپ کو؟ کریں بیان فضیلت، ہم آپ کی محبت کی عزت کرتے ہیں، آپ کریں بیان، لیکن جب بات حیدر کرار کی آئے تو ہوش میں رہ کے بات کرنا۔ اے شوق زیارت ہوش میں آ، یہ مقام ادب ہے نظر نہ اٹھا، جبریل امی بھی اس در پر گردن کو جھکائے آتے ہیں۔ ذرا ہوش میں رہ کے بات کرو۔ اب یہاں پر آپ ذرا دیکھیں، اچھا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جہاں تک علی بادشاہ کی بادشاہی ہے وہاں تک تو کوئی بندہ خیال بھی نہیں کر سکتا۔ ایک اور حوالہ میں اہل سنت کی کتاب سے دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں اہل بیت رسول کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس کتاب میں آئینہ حقیقت کتاب کا نام ہے، جلد اول ہے، صفحہ 87 ہے، اور اس کتاب میں اہل سنت کی کتاب کا حوالہ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 230، باب ہے 11 فضائل اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک حدیث نقل کی ہوئی ہے حجۃ الوداع کی، یعنی کہ اسی موقع کی، غدیر کے دن کی۔ آپ اس لفظ پہ غور کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہوش میں رہ کے بات کرنا۔ ہاں آپ فضائل بیان کریں، کرتے رہیں، ہمیں کیا، آپ فضائل بیان کریں، لیکن اہل بیت کی شان گھٹا کے، اہل بیت کو نعوذ باللہ کم کر کے آپ اگر کسی کے فضائل بڑھانا چاہیں گے تو فضائل ایک طرف، لعنت سب سے پہلے انتظار کر رہی ہوگی۔ اچھا اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ دے دوں، یاد آ گیا مجھے، اسے میں نے نکالا ہوا تھا اس میں حوالہ، کچھ لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ کتاب اہل سنت کی، یہ شیعہ کتاب نہیں، بہت سب مشکل کشا علامہ صاحب چشتی کی جو میں نے شروع میں پیش کی۔ اس میں ایک حدیث ہے جو کہتے ہیں کہ مولا علی ان کے پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے، وہ مولا علی کے آگے کھڑے رہ کے نماز پڑھاتے تھے۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں لوں گا، نہ ضرورت ہے نہ نام لوں گا، تو خیر جسے نہیں پتا تو وہ جشن کے بعد پوچھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے کھڑے رہ کے نماز پڑھائی اور مولا علی پڑھتے رہے، بس پڑھتے رہے، بس پڑھتے رہے۔ تو آپ نے یہ بیان کر کے ان کی فضائل نہیں بڑھائی، حالانکہ آپ نے ان کی نماز برباد کر دی، نماز برباد کر دی باصاحب۔ جس نے بھی یہ کہا کہ فلانے نے جب مولا علی کے آگے کھڑے رہ کے نماز پڑھائے تو مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ہوش کر جاؤ یار، ذرا دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی، حدیث کے الفاظ کیا ہے۔ اب یہ راوی خود مولا علی ہے، خود مولا علی راوی ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے کیا فرمایا، ارشاد فرمایا، اے علی تم کعبے کی مثل ہو، تم مثل کعبہ ہو، تم مثل کعبہ ہو۔ اور آگے دیکھیں یہ ملا کے نہیں میں لفظ کہہ رہا، آگے لکھے ہوئے اس میں کہ جس کو بھی آنا ہے تمہارے پاس چل کر آئے، تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کسی کے پاس جانے کی، یہ حدیث کے الفاظ جو من و ان لفظ میں نے وہی پڑھے، تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کعبہ قبلہ کس طرف ہے، اس طرف قبلہ ہے نا۔ اب میں ایسے منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں، نقصان میرا یا کعبے کا؟ نماز میری باطل ہو گئی۔ جس نے کہا کہ علی پیچھے کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے، علی کا کچھ نہیں کہا، جناب کی نماز باطل ہو گئی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جناب کی
نماز برباد کر دی تمہیں لوگوں نے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں ذرا حدیث رسول کیا حدیث رسول کے جو الفاظ ہیں. سرکار نے فرمایا سوائق محرکہ کے حوالے سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلا تقدموها فتهلكوا. اہل بیت کے لیے فرمایا. اور اہل بیت میں کون کون ہے؟ ظاہراً جو اس وقت موجود تھے مولا علی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سیدہ کائنات حسن اور حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے. رسول خدا فلا تقدموا میری اہل بیت سے قدم آگے نہ بڑھانا. یہی فرمان اللہ نے اپنے لیے اور رسول کے لیے فرمایا تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا ورنہ کیا ہوگا؟ اعمال جلا دیے جائیں گے, اعمال ہلاک ہو جائیں گے. یہاں پہ لفظ آپ دیکھیں فرمایا کہ فلا تقدموا فتہلکوا. اگر تم نے اہل بیت سے قدم آگے بڑھایا ہلاک ہو جاؤ گے. اہل بیت سے قدم اگر آگے بڑھایا تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد ولا تقصروا عنها فتهلكوا نہ ان سے آگے بڑھنا نہ ان کے حق میں کوتاہی کرنا, نہ ان سے آگے بڑھنا نہ انہیں پیچھے کرنا, ہلاک ہو جاؤ گے. اگلے جو لفظ صحیح میں مومنین کے دلوں پہ نقش ہو جائیں گے. نہ ان سے آگے جانا نہ ان سے پیچھے رہنا نہ ان کے حق میں کوتاہی کرنا. اس کے بعد ولا تعلموہم فإنہ اعلم منکم انہیں سکھانے نہ چلنے پڑ جانا, یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. حیدری انہیں سکھانے نہ لگ جانا, ان سے پوچھنا انہیں سکھانے نہ لگ جانا, ان کی پیروی کرنا, ان کے پیچھے چلنا, انہیں فالو کرنا, ان کی بات ماننا, ان کے پیچھے رہنا. ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو پیچھے رہنا, پیچھے رہنا, پیچھے رہنا, پیچھے رہنا, آگے نہ جانا, پیچھے رہنا, پیچھے رہنا. الفاظ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو بندے اہل بیت رسول کے ہوتے ہوئے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے منبر رسول پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اہل بیت کے ہوتے ہوئے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. یہ سرکار کی حدیث میں نے اہل سنت کی کتاب کا حوالہ اس میں موجود ہے کہ قدم آگے نہ بڑھانا ہلاک ہو جاؤ گے, انہیں پیچھے نہ کر دینا ہلاک ہو جاؤ گے, انہیں سکھانے نہ لگ جانا, یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں, یہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ بغض علی میں ایک ناد علی کے جو ہے ناد علی کی بغض میں ان لوگوں نے ایک اور ناد بنائی ہے, ناد فلانی ہی. میں نام نہیں لوں گا اور نہ آپ کوشش کریں نام لینے کی. اچھا کسی کو چاہیے تو مجھے پوچھ لے بعد میں, اور اگر وہ فوٹو چاہیے تو وہ بھی میرے پاس ہے, وہ میں نے رات کو ہی پڑھا. ناد فلانی ہی مظہر العجائب, آپ ناد علی سن لیں پھر آپ کو اس کا بھی پتہ چلے گا. بغض علی میں آپ دیکھیں کیا کیا انہوں نے بنا. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی. اچھا اب یہ کیا چیز ہے ناد علی؟ کیا پتہ ہے کہ مصیبت میں کسی کو پکارنا, ناد کہتے ہیں ناد علی یعنی علی کو پکارنا, ندا دینا, پکارنا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہ ناد علی آپ نے سماعت فرمائی. اب وہ بغیر نام کے ناد فلانی ہی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتی کا یا اللہ بنبوتی کا یا محمد بخلافتی کا فلانی ہی فلانی ہی فلانی ہی. اچھا وہ نام ہے میں نہیں لوں گا اور نہ آپ کوشش کریں. یہ ہوتا ہے کسی کو پکارنا, کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں, لیکن ایک جو ہے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. ناد علی جب بھی نبی نے علی کو آواز دی علی اڑتے ہوئے پہنچ گئے.
آواز اسے دی جاتی ہے جو مدد کو آئے. ارے جو احد کے میدان میں نبی کے بلانے پہ نہ آئے وہ تیرے بلانے پہ کہاں سے آئے؟ جنگ کے میدان میں نبی بلاتے رہے آ جاؤ نہ، جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے تیرے بلانے پہ کہاں سے آ جائے گا؟ تو آپ دیکھیں بغض علی میں لوگ اندھے ہو گئے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ دعائیں ہیں والدین کی، یہ سر پہ سایہ ہے والدین کا. آج جو بھی ہم پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں جو جو چیزیں پہنچاتے ہیں، یہ اگر والدین ہمیں ایسے نہ ملے ہوتے تو آج ہم اس طرح سے یہاں اکٹھا نہ ہوئے ہوتے. آپ پر آپ کے والدین کا احسان ہے کہ آپ کو محبت علی کا سلیقہ سکھایا. ہم پر ہمارے والدین کا احسان ہے کہ ہمیں بھی انہوں نے محبت علی کا سلیقہ سکھایا. لہٰذا جن جن کے یہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جن جن کے والد یا والدہ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر اللہ کی رحمت کو پہنچ چکے ہیں تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. جن جن کے والدین زندہ ہیں، یا کسی کی اماں یا کسی کے ابا، جن جن کے بھی زندہ ہیں یا دونوں زندہ ہیں، ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے اور خوشنودی امام زمانہ کے لیے بلند سے بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہذا آواز اسے دی جاتی ہے جو موقع پہ پہنچے، جو موقع سے بھاگ جائے. اچھا، جو موقع دیکھتے ہی بھاگ جائے انہیں کیا آواز دی جائے؟ اب دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ. میں موضوع سے نہیں ہٹا، وہی موضوع. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ما، یہ جو لفظ ما ہے نا، اس پہ ذرا توجہ رہے. ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے محبوب یا رسول وہ حکم پہنچا دیجئے جو آپ پہ نازل ہو چکا ہے. ہو چکا. اب دیکھیں اس حکم کا جبریل کو بھی نہیں پتا. یہ جو حکم ہے جو سنانا ہے، اس حکم کا جبریل کو بھی نہیں پتا. اگر پتا ہوتا تو وہ سیدھا آ کے کہہ دیتے کہ یہ حکم ہے سنا دیجئے. اللہ نے اپنے جبریل سے کہا کہ جا کے یہ پیغام وہ یاد دلا دو. وہ اب جناب جبریل کو اس سے بالکل بھی پتہ نہیں، آپ کو اس سے آپ کو بالکل بھی آگاہی نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا حکم. وہ حکم لے کے نازل ہوئے. اب یہ ایسی کون سی جگہ تھی جہاں وہی تھی پر جبریل نہ تھے؟ ذرا سوچو. وہی تھی، جبریل نہ تھا. اس لیے کہ ہر حکم جو ہے حضرت جبریل لے کے آتے رہے، آپ کو سب پتا ہے. لیکن یہ حکم وہ ہے جس کا جبریل کو نہیں پتا. تو یہ کون سی جگہ ہے؟ اچھا، ایک جگہ ہے معراج کی رات. جناب جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. ہمیں بھی نہیں پتا، رسول اللہ نے نہ بتایا ہوتا تو ہمیں نہ پتہ چلتا. آپ نے بتا دیا کہ وہ حکم کون سا ہے. لہذا جناب جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے. جناب جبرائیل ملائکہ کا سردار سدرۃ المنتہا پہ، جہاں آپ کی حد کا بالکل خاتمہ تھا، یعنی کہ یہاں سے آگے آپ نہیں بڑھیں گے. سدرۃ المنتہا پہ جناب جبرائیل رک گئے. جہاں جناب جبرائیل کی حد ختم ہو رہی تھی آپ وہاں پہ رک گئے. اس سے آگے مصطفیٰ چلے گئے. اب وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی برابر. اب اللہ نے یہ راز بھی نہیں کھولا، اور راز نہ کھلتا اگر غدیر نہ سجائی جاتی. راز نہ کھلتا
اگر غدیر نہ سجائی جاتی، آ کے جب سرکار معراج سے تشریف لائے تو آپ سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ پہ وحی کی، تو رسول اللہ پر ایک اور وحی نازل ہو گئی کہ میرے محبوب ان سے فرما دیجئے، یہ جو راز و نیاز کی باتیں جاننے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی جو وحی کی، تمہیں کیا ما اوحا، جو بھی کی، ما آپ ذرا اس لفظ ما پہ، اوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے عبد پہ اپنے بندے پہ جو بھی وحی کی، تمہیں اس سے کیا، ہم نے کی، تمہیں اس سے کیا واسطہ؟ جبرائیل کو نہیں پتا، صحابہ کو بھی نہیں پتا، عوام کو بھی نہیں پتا، خاص کو بھی نہیں پتا وہ حکم کون سا تھا۔ پتہ کب چلا؟ جب غدیر کا میدان سجایا گیا، اوحا الی عبدہ ما اوحا، اپنے حبیب پہ ہم نے جو بھی وحی کی، تمہیں اس سے کیا، جو بھی کی ہم نے وحی کی۔ وہ حکم لے کے جبرائیل نازل ہوئے کہ میرے محبوب محمد احمد، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے محبوب وہ حکم پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ مصطفیٰ نے بلند کر کے اعلان فرمایا، علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ما انزل الیک من ربک کا مطلب یہ تھا کہ من کنت مولا کا اعلان کر دیا جائے، من کنت مولا کا اعلان پہنچا دیا جائے، مولا علی کی مولائیت اعلان کر دی جائے۔ پتہ چلا شب معراج شروع میں کہہ چکا کہ لہجہ بھی علی کا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ موضوع بھی علی تھا۔ غدیر کے دن، ٹھیک ہے چلیں بالکل، جو حکم پہنچایا گیا وہی حکم تھا جو معراج میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، وہ حکم پہنچا دیجئے اور پہنچا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں جب اعلان ولایت علی ہوا تو ایک ملعون نکلا نا، حارث بن نعمان فہری، ویسے وہ بن باپ کا تھا لیکن اس کی پہچان کے لیے بس بن کہہ دیتا ہوں، کیونکہ جس کے دل میں بغض علی ہو وہ بغیر باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اور فرائض السمتین کے اندر اتنا خطرناک لفظ لکھا ہے کہ واقعی میں وہ لفظ میں پڑھ نہیں سکتا، اتنا خطرناک لفظ لکھا ہے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت تو وہ کیسا ہوتا ہے، انشاءاللہ جشن کے بعد پوچھ لینا۔ انہوں نے لکھا، واقعی میں کتاب میں اہل سنت کی معتبر کتاب ہے حدیث کی، اور اہل بیت کے فضائل اس میں اچھی طرح سے۔ تو غدیر کے دن پتھر کیوں آیا؟ اس نے کیا کہا تھا آ کے کہ کیا اس نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اگر علی کو تو نے ولی بنایا تو مجھ پہ عذاب نازل کر، پتھر برسا، مجھے مار دے، ٹھیک ہے۔ پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی۔ اچھا یہ دشمن کس کا تھا؟ یہ دشمن تھا کس کا؟ کیا اللہ کا دشمن تھا یہ؟ نہیں۔ کیا یہ رسول خدا کا دشمن تھا؟ نہیں۔ یہ دشمن تھا کس کا؟ مولا علی کا دشمن تھا، یہ مولا علی کا دشمن تھا۔ آپ ذرا مکے میں تشریف لے چلیں، ابو جہل اللہ کا دشمن تھا، کھلم کھلا اللہ کا دشمن تھا۔ اللہ نے عذاب نازل فرمایا اس پہ؟ ارے کہاں فرمایا؟ نہیں فرمایا، اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ ابو لہب رسول اللہ کا دشمن تھا، اس پر بھی عذاب آیا؟ نہیں آیا۔ ولایت علی کے منکر پہ کیوں عذاب آیا؟ ابو جہل اللہ کا دشمن، عذاب نہیں آیا۔ ابو لہب رسول اللہ کا دشمن، عذاب نہیں آیا۔ یہ جو تھا ٹنڈا، یہ مولا علی کا دشمن، عذاب آ گیا۔ میں نے عالم تخیل میں، مہربانی کر کے حوالہ نہ مانگے، عالم تخیل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا بات ہے؟
آواز پروردگار آئی کہ میں اپنے دشمن کو قیامت میں دیکھ لوں گا، اپنے حبیب کے دشمن کو بھی قیامت میں دیکھ لوں گا، مگر علی کے منکر کو یہاں بھی جلاؤں گا وہاں بھی جلاؤں گا۔ حیدری صلوات میں اپنے دشمن کو قیامت میں دیکھوں گا، میرے رسول کے دشمن کو بھی قیامت میں دیکھ لوں گا، لیکن علی کے دشمن کو یہاں بھی جلاؤں گا وہاں بھی جلاؤں گا۔ اب ایک آپ لفظ دیکھیں، ایک لفظ کیسا ہے، اس سے کئی اچھے بڑے بڑے دانشوروں نے دھوکہ کھایا۔ میں ہوں نا، اچھوں نے دھوکہ کھایا، میں ہوں نا، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، ایک بندہ گھر سے اس کے نکال دیا مار کے، اس کے ابا نے، اس کا دوست آیا، اس نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ تو میرے ابا نے نکال دیا گھر سے، کہتے میں ہوں نا۔ اگر ایسا ہے تو بولیے گا، میں ہوں نا۔ اچھا، ایک بندہ پیسے سے پریشان ہے، آ کے اس نے اپنے دوست سے بات کی، یار پیسے کا میل نہیں ہوتا، کیا کروں؟ میں ہوں نا۔ لیکن یہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ پیسے کا کہنے والا کہ میں ہوں نا، بھلے بیچارے پاس خود کے پاس پیسے نہیں ہو گئے، گھر سے جس کو نکال دیا وہ جو کہتا ہے کہ میں ہوں نا، بھلے اس کے بیچارے کے گھر کے پھانپے ہوئے، وہ بیچارہ خود بے گھر ہوئے۔ ایک ہی ہستی ہے کہ جس کے منہ پر یہ بات جچتی ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ رات کو ابا نے گھر سے مار کے باہر نکال دیا، اب اس کا راستے میں دوست ملا جو بیچارہ بے گھر تھا، اس نے بولا کہ ابا نے باہر کے نکال دیا، کیا کروں، کدھر سوؤں گا؟ میں ہوں نا۔ اپنے دونوں کہیں بھی بیچارے چلے جائیں گے، بغیچے میں، کہیں بھی روڈ پہ سو جائیں گے، میں ہوں نا۔ لیکن یہ سپورٹ کی بات ہے، یہ ایک جملہ بیرون ملک سے لوگ ادھر پھنسا کے ایسی بات کہ میں ہوں نا کہہ کے ادھر آ جا، میں ہوں نا۔ باہر والے لوگوں کہتے ادھر آ جا، میں ہوں نا، تو فکر مت کرو، اور بیچارہ ادھر رکھڑ پڑتا ہے۔ یہ لفظ صرف ایک ہستی پہ سوٹ کرتا ہے کہ جس نے جب بھی یہ لفظ کہا اس وقت سوٹ ہوا، بالکل جچا، سوائے حیدر کرار کے۔ رسول اللہ ہجرت کے لیے نکلے، بستر پہ اسے سلانا تھا جو ہو بہو رسول ہو۔ سرکار نے فرمایا خطرہ ہے، علی نے فرمایا میں ہوں نا۔ بدر میں جب یہ لوگ، آخر فضائل کا جملہ، بدر میں جب یہ لوگ کچھ آئے، سب سے پہلے گئے تو سامنے سردار تھے اور وہ کافر تھے، مشرک تھے۔ انہوں نے کہا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا فلانا فلانا فلانا۔ انہوں نے کہا چلے جاؤ تم لوگ، نکلو یہاں سے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، ہم تم سے قطعاً نہیں لڑیں گے۔ اگر ہم تمہیں مار دے اور جب ہماری بیویوں کو پتہ چلے کہ تم نے کس کو مار دیا تب بھی ہماری بے عزتی، تم ہمیں مار دو تب بھی ہماری بے عزتی۔ جاؤ 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 جاؤ، کوئی سردار کو لاؤ، سردار سے لڑے گا، نکلو۔ یہ گئے، سرکار نے پھر کے دیکھا، علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا میں ہوں نا۔ خندق میں، احد میں سارے ہی فرار، یہاں تک دشمنوں کا ہاتھ بس یہاں تک کہ حملہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے آواز دی، لبیک کی آواز علی نے دی، عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ خندق میں آپ دیکھیں، خندق میں کیا ہوا؟ خندق میں عمر ابن عبد ود، اس نے آپ دیکھیں کیسا نعرہ لگایا کہ اے مسلمانوں، کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟
چلو کوئی مجھے کسی کو جنت میں نہیں جانا، کوئی مجھے جہنم میں پہنچا دے، کیونکہ اس نے آ کے للکار کے کہا، اس کا قد ایسا تھا، اس کی تلوار ایسی، اگر وہ گھماتا تھا تو آپ دیکھیں کہ ہوش اڑ جاتے تھے، اور اڑے ہوئے تھے سبھی کے ہوش۔ وہ آپ پڑھیں اسلامی تاریخ کے اندر خندق کا واقعہ پڑھیں، آپ لرز جائیں گے، گو ہو ایسا سب اس کا قد تھا، اور یہ اتنا جاؤ جلال والا تھا یہ عمر ابن عبد ود۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے یہ نعرہ لگایا، نعوذ باللہ سرکار کی توہین کرتے ہوئے، کہ نعوذ باللہ تیرے میں کوئی ایسا ہے نہیں، نعوذ باللہ کہ تمہارے لشکر میں کوئی ایسا ہے نہیں مسلمانوں کے اندر کہ جو ہے مجھے جہنم پہنچا یا خود جنت میں چلا جائے۔ یعنی اگر کوئی بندہ جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے، اور اگر مومن کے ہاتھ سے کوئی کفار مر جائے تو وہ کفار جہنم میں جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے تم میں جو مجھے جہنم پہنچا ہے؟ اگر مجھے نہیں پہنچانا تو آپ کسے شوق ہے جنت میں جانے کا، میں پہنچا دیتا ہوں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ سارے ہی بالکل ٹھنڈے، اور اس نے گستاخانہ گستاخانہ لہجے میں کہا، سرکار نے بلند آواز سے فرمایا، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ کوئی نہ اٹھا سوائے حیدر کرار کے، آواز آئی، یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ پتہ چلا حیدری، یہ ساری دشمنی کس لیے تھی؟ ایک قرآن کے لیے، قرآن کے لیے ساری دشمنی تھی۔ یہ جتنی جنگیں ہوئی مصطفیٰ سے، ساری کی ساری قرآن کی وجہ سے ہوئی کہ یہ نظام دنیا میں آیا، ان لوگوں نے دشمنی کر لی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ علی کتنی بڑی ہستی کے مالک ہے۔ اب ہمارا کلمہ بھی یہی مکمل ہوتا ہے، ہمارا ایمان بھی یہی مکمل ہوتا ہے، ہمارا دین بھی یہی مکمل ہوتا ہے۔ آج عید غدیر کے دن آخری فضائل کا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں کہ اے آل محمد کے چاہنے والوں سنو کہ جس نے قرآن کو بھیجا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جس نے اس قرآن کو پھیلایا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس نے ہر حملے سے اس قرآن کو بچایا اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کو سلام، آپ کے عشق اور محبت کے جوش کو سلام۔ مولا بحق محمد و آل محمد تمام کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور مولا ہر علی والے کو، جتنے بھی مولا یہ تمام کو بیماری بلا آفت سے محفوظ فرمائے۔ مولا تمام کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا اس ذکر پاک کے صدقے میں علی والوں کا بول بالا فرمائے۔ مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائے۔ ہر علی والے کو، ہر مولا کے چاہنے والے کو، ہر ماتمی کو، ہر عزادار کو، ہر محب اہل بیت کو دنیا کے ہر غم رنج بلا آفت سے محفوظ فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔